السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورہ یوسف کے بعد ہم آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم جو شروع ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو من الظلمات تاریکی سے نکالے الی النور روشنی کی طرف، جہالت سے نکالے علم کی طرف، فہم و فراست کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید غالب اور تعریف کیے ہوئے کے راستے کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں قرآن کا مقصد بیان کیا کہ قرآن جو ہے یہ انسانوں کو اصل علم عطا فرماتا ہے، فہم و فراست عطا فرماتا ہے، عقل و شعور عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص حکم دیا اپنے بندوں کو اسی صورت کے اندر، اللہ فرماتے ہیں قل عبادی الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، کہہ دیجئے اے میرے بندو نماز کو قائم کرو، ينفقون مما رزقناہم، اور جو چیز میں نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرو، سرا و علانیہ، چھپا کر اور ظاہراً، من قبلی اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور نہ اس میں دوستی ہوگی۔ یہاں پر شروع سے جب ہم نے قرآن شروع کیا تو اللہ نے یہ بار بار حکم دہرایا ہے تکرار کے ساتھ، نماز کو قائم کرو۔ آپ جانتے ہیں نماز کو قائم کرنے کے لیے نماز 5 وقتہ جماعت کے ساتھ ہونی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ نماز سنت کے مطابق ہونی ضروری ہے۔ نماز پڑھنے والے کا عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے والے کی نیت میں اخلاص ہو، اس کا رزق حلال ہو، اور وہ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہو۔ خشوع کہتے ہیں کہ خشیت الہی کے ساتھ اس کی پوری توجہ روحانی طور پر سارے کا سارا وہ نماز کے اندر ہو، اور خضوع کہتے ہیں کہ اس کے اعضاء بھی صحیح حرکت کر رہے ہیں، اس کا قیام، اس کا رکوع۔ ایک صحابی رسول دیکھتا ہے دوسرے شخص کو وہ رکوع صحیح نہیں کر رہا، اس سے پوچھا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اگر آپ ایسے ہی فوت ہو جاتے تو ایمان پہ فوت نہ ہوتے۔ اس سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو اس کی نماز نہیں تھی، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ پھر ایمان والا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں ہر وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، وہ ہے دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم دعا ہے، فرماتے الحمدللہ الذی وہب لی، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے عطا کیا مجھے الکبری، بڑھاپے کے اندر، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جس نے مجھے بڑھاپے میں دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک وہ میرا رب ہے اور وہ دعا سنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے لیکن اللہ سے دعا مانگتے رہے، تو وہ اللہ دینے پر قادر ہے، اس نے اسماعیل دیا، اسماعیل کے بعد اسحاق علیہ السلام دیے، اور پھر دعا بھی کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا۔ تو والدین کی یہ ڈیوٹی ہے، ایک تو بچوں کو جب مسجد میں آئیں تو ساتھ لے کے آئیں، اسی طرح گھروں کے اندر خواتین جب نماز ادا کریں تو بچے قریب ہیں تو اسے دور کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ قریب ہے تو ماں کو بھلے دیکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ام امامہ جو آپ کی نواسی تھی، آپ نے اس کو اٹھا کر نماز پڑھی، تو لہذا خواتین اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے اور وہ رو رہا ہے
تو اس کو اٹھا کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بچے مسجد میں آئیں، ظاہر ہے بچے تھوڑی بہت شرارتیں بھی کریں گے، اس میں غصہ نہیں کرنا چاہیے، بچوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو مسجد میں ساتھ لانا چاہیے تاکہ وہ ہمیں دیکھیں۔ اور والدین کا کام ہے وہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا، ربنا تقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، یہ دعا بھی کیا اور ساتھ اللہ سے قبولیت کی بھی دعا کی۔ اس کے بعد سورہ حجر شروع ہو رہی ہے، تو ہم اس سورہ حجر میں سے صرف ایک ہی آیت بیان کریں گے، آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ فرماتے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ اس قرآن کو، ذکر اللہ یہاں پر قرآن کو کہہ رہے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم نے اس کی حفاظت کی۔ کیا اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک ہے؟ ہاں ہے، دو بدبخت ہیں انڈیا کے اندر، ان کو تھوڑا سا شک ہے۔ یہ بد نصیب ہر دور میں ہوتے ہیں ایسے جن کو اللہ کی کتاب پر شک ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا اور ہم نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے قرآن کو ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، اس کے بعد جبرائیل کے ذریعے 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، اسی لیے ہم کہتے ہیں 87 صورتیں مکی ہیں اور 27 صورتیں مدنی ہیں۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں۔ 19 کے قریب صحابہ اکرام ایسے تھے جو کاتب وحی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا زیادہ تر صحابہ اس کو زبانی یاد کرتے تھے۔ اس دور کا حافظہ مضبوط تھا، کیونکہ ارد گرد کے اندر جو اتنا کچھ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ، صحابہ کے ساتھ یہ نہیں تھا، حافظے مضبوط تھے صحابہ کے، لہذا زیادہ تر صحابہ زبانی یاد کرتے تھے۔ اور 19 کے قریب ایسے صحابہ تھے، ان کے نام موجود ہے، جو اللہ کے رسول کی وحی جب آپ بیان کرتے لکھ لیا کرتے تھے، جس صورت میں آپ بتاتے اس صورت میں لکھ لیا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ سلسلہ 23 سال تک چلتا رہا، اور پھر یہ 114 صورتیں اور 540 قرآن کے رکوع ہو۔ بسم اللہ کے اندر تھوڑا سا مکی اور مدنی اور کوفی کاریوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض قاریوں نے کہا کہ بسم اللہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے، بعض نے کہا نہیں یہ صرف سورہ نمل کی آیت ہے، صرف فصل کرنے کے لیے، کیونکہ بسم اللہ میں نا شروع کرتا ہوں تو شروع میں آغاز کے لیے بسم اللہ کو سورت میں لکھ دیا گیا ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی آیت ہے، اور اس حساب سے قرآن کی آیتیں 6356 ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ مشہور ہے نا 6666، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور وہی چل رہا ہے آج تک، حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، حافظ موجود ہے، ہر سورت کی آیتیں موجود ہیں، آپ 1 گھنٹے میں گن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا 6356 قرآن کی آیات ہیں، 114 صورتیں ہیں، 87 صورتیں مکی ہیں، 27 صورتیں مدنی ہیں، 540 اس کے رکوع ہیں، 7 اس کی منزلیں ہیں۔ یہ قرآن نازل ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے مخطوطات جو صحابہ نے لکھے تھے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا اس وقت بہت زیادہ ریاستیں پھیل چکی تھیں، یعنی حضرت عثمان کے دور میں تقریباً 60,000 مربع میل کے قریب اسلامی حکومت تھی اور عجم بھی داخل ہو چکے تھے۔ اس وقت یہ اعراب بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو لہذا حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مکمل نسخہ موجود تھا اس کو منگوایا اور اس کا املا کروایا، اور آج یہ ہمارے ہاتھوں میں وہی نسخہ ہے۔ اور پھر ہر دارالحکومت 11 صوبے تھے، ہر دارالحکومت میں ایک نسخہ بھیج دیا، اور اس کو یہ حکم دیا کہ آپ یعنی ہر صوبے میں ہر گورنر کو ایک بھیجا، گورنر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے ہر ضلع کے اندر یہ قرآن وہاں پر بھیج دیا۔ لہٰذا جب سے آج تک یہ اللہ کی طرف سے اللہ والا قرآن، اس کے احکام بھی محفوظ ہے اور اس کا عمل بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کی کلام کو محفوظ رکھا، تو کیا اس کا عمل اللہ نے محفوظ نہیں رکھا؟ اس کا عمل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی احادیث وہ بھی آج محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے
آج بخاری آپ اٹھائیں شام سے، بخاری اٹھائیں سعودیہ سے، بخاری اٹھائیں پاکستان سے، بخاری اٹھائیں ہندوستان سے، سب سے پہلی حدیث یہی ہوگی انما الاعمال بالنیات، اور سب سے آخری حدیث یہی ہوگی کلمتان حبیبتان اخرجان شیخان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ صداقت ہے کہ بخاری سچی کتاب ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، پوری دنیا میں کوئی زبر زیر کا اس کے اوپر فرق نہیں، اللہ نے خود اس کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے، سورہ نحل میں سے ہم نے صرف ایک آیت، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے پیچھے رہ چکے ہیں، سورہ نحل میں سے ایک ہی آیت ہے 125، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعیوں کو دعوت دینے کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت اور بنائی کے ساتھ اللہ کے راستے کی دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ داعیوں کو کہا حکمت اور بنائی کے ساتھ، جتنی بھی آپ کے پاس بصیرت ہے، عقل و شعور ہے، وہ سارا استعمال کیا جائے۔ یہ جو دائی ہر وقت ہاتھ میں چھری پکڑے پھرتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ باطل کے اوپر تنقید کرنا عین حق ہے، بھائی باطل کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن طریقے سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں، آپ کیسے دعوت دیا کرتے تھے؟ وقت کم ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ مکی زندگی میں اللہ کے رسول نے کس طرح دعوت دی، مدنی میں کس طرح دی اور کتنی محنت کی۔ اور آج ہمارے دائیوں میں بہت بڑی یہ کمی ہے، بصیرت کو کم استعمال کرتے اور محنت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے صرف حضرت بلال کو دعوت دینے کے لیے 3 راتوں تک چکی چلا کے جوں پیسے تھے اور اپنے گھر سے گرم دودھ اور کھجوریں لا کے اس کو کھلائی تھی، وہ بخار میں تھا، اس وقت اسے کوئی دعوت نہیں دی۔ ایک بندہ بخار میں تڑپ رہا ہے اور میں جا کے شروع نماز پڑھا کرو، اللہ کا بندہ نماز نہیں پڑھتا اسی لیے بیماری آئی ہے، تو وہ کہے گا اللہ کرے تیرے کو بھی آئے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت حضرت بلال کو بخار تھا تو کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، حضرت بلال کا کام کیا، چکی چلائی۔ پھر اللہ کے رسول کو کتنی حضرت بلال کو محبت کتنی تھی اللہ کے رسول سے، آپ اندازہ کریں۔ یہ محبتیں ایسے نہیں ہو گئی تھی، اس کے پیچھے بڑی محنت تھی۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل شروع ہو جاتی ہے، واقعہ معراج آپ سب جانتے ہیں۔ واقعہ معراج کب ہوا؟ صحابہ نے اس کے اوپر اتنا غور ہی نہیں کیا، اس وجہ سے اس کی صحیح تاریخ کا تعین تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، بعض نے کہا کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہوا، قصہ مختصر، بعض نے کہا 12 نبوی میں ہوا، بعض نے کہا 13 نبوی میں ہوا۔ اللہ کے رسول معراج پہ گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسریٰ کہتے ہیں سیر کو، مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کہتے ہیں دور، مسجد اقصیٰ دور تھی، تو یہ 40 دن کا سفر ہے ایک رات میں، آسمان دنیا سے 7واں آسمان، یہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ تو اتنا ہی سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ تھا، اس کو معراج کہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ لفظ معراج خود اللہ کے رسول کی بخاری میں حدیث موجود ہے، اسرا قرآن میں موجود ہے، تو اسرا بھی لفظ صحیح ہے اور معراج بھی صحیح ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ کے رسول جو گئے وہ آپ کی سیر اسرا ایک رات میں جو 40 راتوں کا سفر ہے، اور پھر آسمان دنیا، اور پھر پہلے آسمان پہ نبی سے ملاقات، پھر اس طرح دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، پھر جنت، پھر اللہ سے ملاقات، اور پھر وہی نماز لے کے آ گئے جو 50 فرض ہوئی تھیں اور کم ہوتے ہوتے اب کتنی رہ گئی؟ 5۔ انشاءاللہ 5 پڑھے، اللہ ثواب کتنی کا دے گا؟ 5 کا۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں ان احسنتم لانفسکم، نیکی کرو، نیکی کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو، کون سا اللہ پہ احسان کرتے ہو؟ 4 دن بندہ نماز پڑھ لے نا، گھر میں بھی کاٹن پہن کے چوڑا ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کے اوپر اتنا گرم سرد ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو پڑھتا ہے اپنے لیے پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ کس کے لیے نہیں پڑھتا؟ اپنے لیے۔ تو آپ کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ دعوت دینا چاہتے ہیں تو آسن انداز سے دیں،
ورنہ چپ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ آیت بندہ جب پڑھے تو میں تو حیران ہوں کہ بندے کو کس طرح جھنجھوڑ دیتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسابا، اپنی کتاب آج خود پڑھ، تیرا حساب اتنا ہی کافی ہے۔ بندہ خود اپنی کتاب پڑھے گا۔ اچھا آج ہمیں احساس ہے ہماری کتاب لکھی جا رہی ہے۔ آج ہم نوجوان موبائل کو کوڈ لگا کر کس سے بچ جائیں گے؟ ابو سے، بھائی سے، زیادہ سے زیادہ اپنے ٹیچر سے، کیونکہ میں اسکول میں بھی پڑھاتا ہوں، بچوں کہتے موبائل دینا، جس بچے کو پسینہ خشک ہو جائے تو ہم دیکھیں اور دینا، وہ اور پریشان، بیٹا موبائل دینا۔ اچھا لے لیا بیٹے سے موبائل رکھ دیا، اب وہ پیچھے سر آج دے دیں، سر آج دے دیں۔ اب اس کے پیچھے گھومنے سے اندازہ ہوتا ہے گڑبڑ اندر موجود ہے۔ دو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہر وقت لکھ رہے ہیں، اور آپ آگے سورہ کاف میں بھی پڑھیں گے، آپ بندہ حیران ہو جائے گا، اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا بندہ آپ تجربہ کر کے دیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ سے کوئی گناہ ہو، اس کی ویڈیو کوئی بھی نہ ہو، آپ اکیلے ہی دیکھیں، شرم آتی ہے کہ نہیں؟ اور دو فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم چھپ کے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اکثر نیک لوگ بھی ہیں، تو کس سے ہم چھپ رہے ہیں؟ بہرحال بہت بڑی ایک حدیث بھی اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر ثواب لے کے آئیں گے، گردوں کو بڑھ جائے گا۔ پوچھا کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو خلوت کے اندر اللہ کے محارم توڑتے تھے۔ تو آج ہماری خلوتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حساب کے لیے یہ کتاب ہی تمہاری کافی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ ایک آیت ہے، میں کہتا ہوں نوجوانوں کو یاد کر لینی چاہیے اور والدین کو بھی بچوں کو پڑھانی چاہیے اور ہم اس کو بار بار پڑھتے رہے۔ آیت مختصر یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا، ایک بات کا اٹل فیصلہ کر دیا، کیا؟ آپ دیکھا اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، قولی فعلی مالی ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ فرمایا اما یبلغن عندہ، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جوان تو وہ خود ٹھیک ہے، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کمزور ہو جائیں، پھر تم کیا کرو؟ فرمایا کلاہما ولا تقل لہما اف ولا تنہر، اف بھی نہ کہو۔ اور آپ خود دیکھیں جب آپ بچپن میں تھے، بچپن میں آپ تھے کتنی دفعہ پوچھتے ہیں، وہ ہمارا ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ اکثر یعنی میرا بھتیجا والدہ کے پاس بیٹھ جاتا، سوال بہت کرتا، چھوٹا سا تھا، کبھی کہتا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے جی، کوا ہے یہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا اس طرح کے سوال، تو وہ سوال کرتا ہی رہتا، آخر میں والدہ کہتی کہ اس کارٹون کو تو اٹھا لو، میرے سر میں درد کر دی اس نے۔ اچھا ابھی آپ دیکھیں کوئی نوجوان سے اگر باپ پوچھ لے بیٹا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل، اس کو کیا کرتے ہو؟ اس کو اچھا کیوں چلاتے ہو؟ چوتھے سوال کے بعد ابا آپ نے کیا سر کھایا ہوا ہے؟ بیٹا آپ نے تو 100 دفعہ مجھ سے پوچھا تھا بچپن میں، اور آج اگر میں پوچھ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں، ضد بھی بہت کرتے ہیں، بوڑھوں کو کھانسی بھی زیادہ ہوتی ہے، بلغم بھی ان کو آتا ہے، اور بار بار پر ٹوکتے بھی ضرور ہیں، ہم تو جوانی میں یہ تھے، ہم تو یہ تھے۔ اچھا بعض دفعہ ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دادا جب بن جاتا ہے تو گھر کے اندر ایک رعایا ایک حکمران، جب بیٹے کی اولاد شروع ہو جاتی ہے تو رعایا وہ اولاد ہو گئی، حکمران بیٹا ہو گیا، اب دادے کی پوسٹ کوئی نہیں، ریٹائر، ادھر گورنمنٹ نے کہا 60 سال کا تو چل جا نکل، دفتر سے بھی آ گیا، ادھر سے گھر والوں نے کہا دادا جی ادھر برآمدے میں آپ بیٹھو، آپ کا گھر میں اب کام کوئی نہیں، اب یہ بیچارہ سارا دن اکیلا بیٹھا ہے، اور خدا نہ خاصا ان دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے باقی ایک رہ جائے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ان کو بعض دفعہ ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جو میری باتیں سنے، ہمارے پاس وہ ٹائم بھی نہیں ہوتا کیونکہ اب موبائل آ گیا، گھر میں جتنے لوگ ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں، ابا جی کے پاس کون بیٹھے؟
اب ابا جی کی بات سننے والا کوئی نہیں، ابا جی ہر وقت پریشان ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس آیت کو ہر نوجوان پڑھے، یاد کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رضا اللہ والدین فی رضا اللہ، فرمایا کہ اللہ کی رضا میں، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا، سخط اللہ فی سخط الوالدین، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تمہارے اوپر والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد فرمایا ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ خود لسٹ بنا لیں کتنی چیزوں میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں، وہ سارے کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ خاص طور پہ اگر مال ہو تو پھر خوشی میں اوہو فخر سے بتائیں گے ماشاءاللہ بیٹے کی شادی میں کروڑ روپیہ لگ گیا ہے۔ اچھا اس میں دیکھو فضول خرچی کتنی تھی، لباس میں، کھانے پینے میں، پہننے میں، ہم کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں مبذر، وہ شیطان کا بھائی ہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حکم دیا اور آج ہم نے اس کو بھی بھلا دیا، وَلَا تَقْتُلُوا اولادکم خشیت املاق، اولاد کو قتل نہ کرو، کس سے؟ رزق کی کمی کی وجہ سے۔ بڑا پسندیدہ نعرہ آیا، منصوب، بچے دو ہی اچھے، کتنی کاراگری کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے، ان قتلہم کان خطا کبیرا، اللہ فرماتے ہیں ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا آپ سب پڑھے لکھے ہیں، میں اتنا ہی کہوں گا کہ رزق کی کمی کی وجہ سے، اور بعض مائیں کہہ رہی فکر خراب ہو جائیں گے زیادہ بچوں سے، چلو دو ہی صحیح، اس وجہ سے ہم اولاد کو قتل کر دیتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا اس آیت میں کتنی باریک بینی سے اللہ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، حالانکہ اگلا سخت حکم نہیں دیا کہ زنا نہ کرو، تو لہذا شریعت نے اس چیز کو بڑی سختی سے روکا ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی حیا والا بنائیں۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ رواج چل پڑا ہے نا، لڑکوں کو بھی مختصر لباس پہننے کا اور بچوں کو بھی، اور یہ پھر بچپن سے ہی عادت شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹی بچیاں ٹائٹ پہنتی ہیں، بغیر بازو کے قمیضیں پہنتی ہیں، پھر ان کی وہی عادت بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے کہہ دیا کہ زنا، یعنی کوئی سبب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس میں داڑھی شیو کرنے والی مشہوری کے اندر بھی عورت آ رہی ہے، وہ ڈمپر کا ٹائر ہے اس کی مشہوری کے لیے بھی عورت آ رہی ہے، جگہ جگہ عورت کی تصویر ہے، اور پھر آپ دیکھو کتنی زیادتیاں اور کتنے کام خراب ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ حیا جتنا بھی سکھایا جائے کم ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، بڑا جوان تھا، ضیاء الدین پنڈی کا اس کا نام تھا، اس نے کبھی کمرے میں لڑکوں کے سامنے بھی قمیض نہیں اتاری تھی، حالانکہ تو مرد تھا، اتنا حیا کرتا تھا۔ تو حیا جتنا بھی زیادہ ہو وہ کم ہے، شرم و حیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آخری بات ہے، پھر نماز کا پھر دوبارہ بھی حکم ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن فجرا ان قرآن فجر کان مشہودا۔ اللہ فرماتے ہیں صبح اور رات سے پہلے پہلے نماز پڑھا کرو، خاص طور پہ فجر کی نماز پڑھا کرو، اور اس میں قرآن زیادہ پڑھا کرو، یہ اس کا مفہوم ہے۔ آخری بات ہے جس کی وجہ سے پوری سورت نازل ہوئی، یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے، روح کیا چیز ہے؟ یہودی بڑے حرامی تھے، یہ ایسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سوال لاتے تھے جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے رسول نبی ہے یا نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ، ان کی اولادیں آج بھی ادھر گھوم رہی ہیں، وہ بعض مسجدوں میں ہوتے ہیں تو مولوی کا علم ناپنے کے لیے سوال، ان کو اپنے عمل سے نہیں کوئی تعلق ہوتا، وہ مولوی سے سوال کر دیتے ہیں کہ پتہ کرتے مولوی صاحب اس کا کیا جواب دیتے، بعض لوگ وراثت کا سوال کرتے۔ تو لہذا سوال کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن سوال برائے اصلاح ہونا چاہیے، سوال برائے اگلے کی علم کا
नाप करना और उसकी तस्कीर करना, उसका मजाक उड़ाना नहीं होना चाहिए। अब ये ऐसे सवाल भेजते रहते थे। इन्होंने एक दिन प्रोग्राम बनाया, जाओ अल्लाह के रसूल से पूछो रूह क्या चीज़ है। इन्होंने आके कहा यसअलूनका अनिर रूह, वो सवाल करते हैं रूह के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा साफ सुथरा छोटा सा जवाब दे दिया, कुल रूह मिन अमरि रब्बी, रूह अल्लाह का हुक्म है। फरमाया मा ओतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। रूह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इन अंबिया को भी इल्म नहीं दिया। ये अल्लाह का हुक्म है, बस इतना याद कर लो, इसके बारे में ज़्यादा पूछा ना करो। और आज भी हम पूछते रहते हैं कि कब्र में अजाब रूह को होता है कि जिस्म को होता है? अच्छा, जब अजाब हो रहा होता है रूह उसमें होती है कि निकल जाई होती है? अच्छा, जो जहाज फटा और फिजा में हल हो गए उनको अजाब का होता है, वो समंदर में गर्क हो गए उनको अजाब का होता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में हर चीज़ मौजूद है। तो रूह के बारे में इतना ही फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ने अंबिया को भी इसका इल्म नहीं दिया। तो हमें भी इसके बारे में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये नागे हो गए थे हमारे बीच में, तो इसलिए थोड़ा दर्स भी लंबा हो गया। तो कल इंशाअल्लाह हम सिर्फ सूरह काफ, क्योंकि इसको हम हर जुमे ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो बयान करेंगे। उम्मीद है सूरह मरियम और सूरह काफ फिर हम कारी साहब के साथ मिल जाएंगे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।